الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے یہ سنا کہ بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو. اور پھر قیامت کا ذکر کہ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی. حقیقی بادشاہت تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، مگر الملک یومئذ للہ. قیامت کے دن جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. آج بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، تختوں پہ بیٹھ کے خدائی کے دعوے کرتے ہیں. یہ سب کے سب اس دن مانیں گے، مگر ان کا ماننا اس دن ان کے کام نہیں آئے گا. جنہوں نے آج نہیں مانا کل کا ماننا کام نہیں آئے گا. اعتبار کس کا ہے؟ کہ جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، جو دنیا میں مانے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اور جنت میں داخلہ بغیر ایمان کے نہیں ہے.
جنت کا داخلہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر وہاں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہاں کے درجات ملیں گے تو اعمال سے، خوبیوں سے۔ اور میں یہ بھی بتا چکا کہ وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا مگر ان کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن وہ ایمان والے، اتنی مہلت ہی نہ ملی، یا وہ بچے جو نابالغ فوت ہو گئے، نو مسلم نئے ایمان والے جنہوں نے عمل نہیں کیا اور وفات پا گئے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ بعض مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، ان کو وہاں عذاب تو ہوگا مگر وہ ذلیل نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ذلت کا عذاب صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ مومن گناہگار ہوگا تو اس کے عذاب کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، مگر ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ جانا پڑے۔ وہ اپنی سزا کا جو عرصہ ہے پورا کر کے جنت میں آ جائیں گے، یہ تفسیر میں بیان موجود ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واضح رہے، ایمان والے آج بھی کچھ لوگ بے خبری میں، نادانی میں یہ لفظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدقسمتی سے، بد نصیبی سے ایسا ہو گیا۔ تو سن لیجئے، ایمان والا بد نصیب نہیں ہوتا، بدقسمت نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان جیسی نعمت جس کو حاصل ہے وہ ہرگز بد نصیب نہیں۔ یہ جو کچھ شامت اعمال ہے، اس کو شامت اعمال کہنے کی بجائے لوگ بد نصیبی کہہ دیتے ہیں، محرومی کہہ لیا کریں۔ محرومی ہے ہماری کہ ہم نیکی کی طرف نہیں آ رہے اور ہمیں برائیوں کا سامنا ہو رہا ہے، تو یہ محرومی ہے، بد نصیبی نہیں ہے۔ ایمان والا بدقسمت یا بد نصیب نہیں ہوتا، اس جیسا نصیب تو کس کا ہوگا؟ ایمان والے جیسا، کیونکہ اس کو ایمان ملا ہے اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ اس ایمان کی قدر نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے بھی بتاتا رہتا ہوں، روئے زمین کے برابر جتنی زمین ہے دنیا بھر میں، اس کے برابر سونا ہو، خالص سونا، وہ بھی ایمان کا بدل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو تیسرے پارے کی آخری آیت بتائی تھی، اس کو پڑھ لیجئے گا کہ قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ پوری دنیا بھر روئے زمین سونا بن جائے، ہمیں مل جائے اور ہم اس کو دے کر اس عذاب سے بچ جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ روئے زمین کے برابر بھی سونا ہو تو ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس ایمان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، یعنی ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ
قتل کر دیے گئے، مارے گئے یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالی ضرور انہیں اچھی روزی دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے 53 برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کب فرمایا؟ جب دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی ہوئی۔ کچھ لوگ اسی خیال میں ہیں کہ 40 برس کی عمر میں نبی بنے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کب سے نبی ہیں؟ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں، اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مسلمانوں پر کون سا ستم نہیں ڈھایا گیا؟ کیا تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ پھر مسلمانوں نے حبشہ، جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں انگلش والے، اس کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا گیا۔ پھر ہجرت کا حکم آ گیا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ مسلمانوں پر اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں کسی کو رہنا جائز نہیں رہا تھا ایمان والے کو۔ کیوں؟ کہ حکم آ گیا تھا اور ہجرت کرنی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ آج کب ہجرت کرنی ہوگی مسلمانوں کو؟ اگر ایسا وقت آ جائے کہ مسلمانوں کا رہنا مشکل بنا دیا جائے کسی علاقے میں اور ان کو عبادت کی آزادی نہ ہو اور مسلمانوں پر سختی ہو، تو مسلمان اس جگہ سے ہجرت کر جائیں۔ اگر ایسی صورتحال آئے تو جان بھی بچائیں، ایمان بھی بچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، قرآن کریم میں بیان موجود ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس میں نکل جاؤ۔ بلا عذر ہجرت نہیں کی جاتی۔ ہاں، کوئی شخص اپنی مرضی سے کہیں جاتا ہے تو وہ اس کا ہجرت کرنا اس حوالے سے ہے، لیکن ایمان والے کب ہجرت کریں؟ جب ان پر زندگی تنگ کر دی جائے اور انہیں عبادت کی آزادی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مسلمانوں نے ہجرت کی، تاریخ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مر گئے یا مار دیے گئے تو ایسے لوگ محروم نہیں رہیں گے، اللہ انہیں عزت کے ساتھ اچھی روزی دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے والوں، دوسروں سے امیدیں باندھنے والوں، یاد رہے کہ عزت والی روزی، اچھی روزی کون سی ہے؟
جو رب تعالی عطا فرماتا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور انہیں ایسی جگہ اللہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی علم والا حلم والا ہے۔ مسلمانوں نے اگر اپنا گھر چھوڑا، اپنی جان دی اللہ کی راہ میں، تو وہ ضائع نہیں ہوئی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جان سے گئے، وطن سے گئے، مال سے گئے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں راحت کے باغوں میں اچھی زندگی ملے گی، ایسی جگہ ان کو رکھا جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور انہیں اچھی روزی ملے گی۔ نقصان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، فائدے میں رہتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی اگر اللہ کی راہ میں جان دے، یہاں ذرا بات سمجھنی ہے کیونکہ آج کل یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ بہت سے لوگ اچانک نشانہ بن جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، راستہ گزر رہا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، اس کو نشانہ بنا دیا گیا، یا ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نشانہ بنا دیا گیا۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس میں جو تفصیل ہے اس کا تو وقت نہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت بھی ہونی چاہیے، شہادت کی تمنا بھی ہونی چاہیے۔ شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جان دے کر اس کی گواہی دینا، اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے، کلمہ حق بلند کرتے ہوئے، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے جان دینا، یہ بڑی شہادت ہے۔ ویسے تو تمام مسلمان شہید ہیں کیونکہ سب اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ شہداء کا لفظ آیا تو سارے ہی گواہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے، لیکن جو اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا بھی رکھے، اس کی آرزو بھی ہو، مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، لیکن یہ تمنا رکھے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مشہور ہے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے موت دے تو اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں دے۔ یہ وہ دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ مدینہ منورہ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے تھے، دعا کیجئے ہمیں شہادت نصیب ہو۔ جب جنگوں میں جاتے تھے اس وقت بھی کہتے تھے دعا کیجئے ہمیں یہ مرتبہ نصیب ہو۔ تو اس کی آرزو ہونی چاہیے، اور یہ شہادت انعام ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے۔ اچھا، ایمان بھی شرط ہے اس کے لیے، مومن ہونا۔ اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شہادت کا مرتبہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان والا ہو، آرزو بھی ہو، اور یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے، دل کی حالت نہ ہو، دل میں یہ کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہ ہو، صرف زبان سے ہی کہہ رہا ہے، یعنی قلبی حالت بھی، میلان بھی ہو،
یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان میں بیان ہوا، اس کا یہ انعام ہے۔ اور یہ ایک کیسا انعام ہے، اس حوالے سے یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو، وہ کہیں گے بڑے خوش ہیں۔ کچھ چاہیے؟ یا اللہ سب کچھ ہے، بہت نعمتیں۔ شہید کہے گا میں واپس جانا چاہتا ہوں دنیا میں، دنیا کی تکلیف والی زندگی، مصیبت والی، آزمائش والی۔ باقی جنتی کہیں گے یا اللہ ہم نے واپس نہیں جانا، ہم یہاں بڑے خوش ہیں۔ شہید جو اللہ کی راہ میں جس نے جان دی، وہ کہے گا یا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا کیا میری جنت میں خوش نہیں ہو؟ یہاں آرام نہیں ہے؟ یا اللہ بہت آرام ہے، مگر جو مزہ تیری راہ میں جان دیتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ یہ کتنی بڑی راحت ہے، کتنا بڑا آرام ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں شہید کو کہ شہید جس وقت جان دیتا ہے اس کا جسم کٹتا ہے، پھٹتا ہے، زخم آتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، جبکہ حدیث شریف ہے شہید لم یجد کیا ہے علم القتل، کہ شہید کو بوقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسروں کی نظر میں جسم کٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں زخم لگ رہا ہے، مگر آپ کے جسم پر چیونٹی رینگے، معمولی سی چھوٹی سی چیونٹی رینگتی ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کوئی چیز کھال پر چل، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم کٹ رہا ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کے